الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جن کا ذکر قرآن مجید اور بائبل دونوں میں آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نبیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں بے شمار حکمتیں اور ایمان افروز واقعات پائے جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں، استقامت اور صبر کا ذکر ہمیں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پس منظر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی ایک معزز اور نیکوکار خاندان سے تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں لوگوں کو حق کی دعوت دینے کا کام سونپا۔ آپ بنی اسرائیل کو توحید کی طرف بلاتے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب بنی اسرائیل میں اللہ کی تعلیمات سے انحراف بڑھ چکا تھا۔ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے تھے اور دنیاوی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی اور اللہ کی عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں اور حضرت مریم کی پرورش۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے اور انہیں اللہ نے خاص مقام عطا کیا تھا۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی سرپرست تھے۔ جب حضرت مریم کو بیت المقدس کے حجرے میں رکھا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگرانی فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا اور انہیں اللہ کی قدرت کا ایک اور واضح نشان دیکھنے کو ملا۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو ان کے بعد ان کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بہت ہی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ تھی۔ آپ نے اللہ سے التجا کی کہ گرچہ ان کی عمر بڑھ چکی ہے اور ان کی بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت سے انہیں ایک نیک اولاد عطا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتے نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں عمر رسیدہ تھے اور اس عمر میں اولاد کا ہونا بظاہر ناممکن تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہیں نبوت عطا کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک نیک، پرہیزگار اور صالح نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت اور بنی اسرائیل کو ہدایت دینے میں صرف کیا، لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ سرکشی بالآخر اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اللہ سے مدد طلب کی۔ ایک دن آپ ایک درخت کے قریب تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے تاکہ ان کی حفاظت ہو، لیکن بدقسمتی سے بنی اسرائیل کے ظالم لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے درخت کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آپ کی زندگی بھی صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کی مثال تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے ظالموں نے قتل کیا۔ ان کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے انبیاء کو کس طرح آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے قتل کروایا، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کی غیر شرعی خواہشات کو رد کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور اختیار کے سامنے جھکنے کی بجائے ہمیشہ حق اور انصاف کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، صبر اور استقامت۔ دونوں انبیاء نے اللہ کی رضا کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات اور آزمائش آئیں، انہوں نے کبھی اللہ کی راہ سے منہ نہیں موڑا۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا اور اپنی دعا میں اخلاص کا مظاہرہ کیا۔ ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اولاد عطا کی۔ نمبر 3، دین کی خدمت۔ انبیاء کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت ہوتا ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی زندگیوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اپنی آخری سانس تک لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے رہے۔ نمبر 4، شہادت۔ انبیاء کی زندگی میں شہادت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کو ان کے حق کی دعوت کی پاداش میں شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت ان کے عظیم مشن کو ختم نہ کر سکی۔ خاتمہ۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگیوں میں سے ہمیں ایمان، صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا سبق ملتا ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ دین کی مشکلات اور آزمائش وقتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان دونوں عظیم انبیاء کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔